الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خان صاحب سے میری تو سنگجانی جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں، تو سنگجانی جلسے میں ایک سپیچ کی میں نے، اور اس کے بعد ایک رات بعد ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا، تو اس کے اگلے دن قومی اسمبلی میں آ کے اس پہ میں نے بہت ایک جو بھی مجھے مناسب لگا میں نے بات کی۔ اس کے بعد اگلے دن شاید تھا 11 ستمبر تھا یا 11 کو میں گیا، مجھے نہیں ملنے دیا وہ دن، اور آج کا دن خان صاحب سے مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ 28 اکتوبر کو میں گیا، 30 اکتوبر کو گیا، آج 31 ہے، کل پھر ہے 5ویں دفعہ، دیکھتے ہیں کہ 5ویں دفعہ بھی روکتے ہیں یا نہیں۔ 4 دفعہ تو روک لیا ہے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کے جناب چیف جسٹس محترم عامر فاروق صاحب کی آرڈرز ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں جیل انتظامیہ۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، آ کے پھر بتا دیں گے وہ عدالت میں کہ ان کی کیا مجبوری ہیں، لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مجھے تو چلو ایک ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ میں لائرز اس میں بھی، کیونکہ میں ایز اے لائر بھی چلا جاتا ہوں، اس میں بہت دفعہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے، لیکن آج ہماری جو سینئر قیادت ہے پولیٹیکل بھی، ان کو بھی نہیں آنے دیا۔ عمر صاحب تھے، شبلی صاحب تھے، اسپیکر سابق اسد قیصر صاحب تھے، محترمہ زرتاج گل صاحبہ تھیں، عامر ڈوگر صاحب تھے، تو ان کو نہیں ملنے دیا، جمال حسن صاحب، یہ ہمارے ایم این ایز تھے۔ تو لگ ہی رہا ہے کہ خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو پولیٹیکل ایڈوائس سے محروم رکھا جائے۔ وکلا بے شک آئیں کیس کے حوالے سے، لیکن وکلا کو بھی ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، کیس میں تو آج پروسیڈنگ نہیں ہو سکی، میں وہی تھا، تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم جتنے وکلا وہاں موجود تھے، جو سینئر وکلا وہاں تھے، علی ظفر صاحب تھے اور ان کے ساتھ اور، ان کو آخری آدھے گھنٹے میں آنے دیا، یعنی کہ 2.5-3 گھنٹے ان کو روکا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علی ظفر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے خیال میں اب ہمیں باقاعدہ پریس ٹاک اب کرنی پڑے گی، کیونکہ لگ ہی رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے وکلا سے محروم کر کے، سرکاری وکلا جا چکے تھے، میڈیا جا چکی تھی، اور عمران خان صاحب کے وکلا سارے باہر کھڑے تھے، اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر آخر میں شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی لیپا پوتی کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے 20-25 منٹ کے لیے بلا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت غلط طرف اس سارے نظام کو لے کے جا رہی ہیں۔ سو علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہی کیا جا رہا ہے؟ آپ بتائیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر آپ یہ کہیں، آج میں سن رہا تھا عمر صاحب کی اور شبلی صاحب کی بھی بات، کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی۔ اب آپ کا میرا پروگرام ہے، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے، اس میں ہم اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، تو ہم نے کس چیز پہ بات کرنی؟ ہم نے کیا کوئی فلم انڈسٹری پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ ہم نے طوطے کا فال نکالنا ہے؟ تو یہ جو سارے اندر جا رہے تھے، کہ تو خان صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے خون کی، یہ تو ان کے ورکر ہیں۔ تو ایک جو ہے پارٹی کا جنرل سیکرٹری، اپنا چیئرمین جو ہے، اسپیکر ہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، دوسرا اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں، ایک پارلیمنٹری لیڈر ہے، تو انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیڈر سے پولیٹیکل باتیں؟ دیکھیں میری بات سنیے، جہاں سیاست میں گفتگو بند ہوتی ہے، وہاں ڈیموکریسی کے آگے دیواریں کھڑی ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اپنی لیڈرشپ سے بات کرے گا تو اس سے آگے کے راستے کھلیں گے، اور اس میں فائدہ ملک کا اس لیے ہے۔ بند گلی میں عمران خان نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں، بند گلی میں تحریک انصاف نہیں ہے، بند گلی میں موجودہ نظام ہے، جس کے پاس اب نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ اڈیالہ کے ذریعے، اگر اڈیالہ جیل کے راستے وہ جائیں گے، آگے کے راستے اللہ کھول دے گا، کیونکہ دیکھیں قوم ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے، جی، چاہے غلط یا صحیح، وہ آپ قوم کی مرضی ہے۔ جی علی صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، آپ کے لیڈر کے حوالے سے آج جو، اور میں اس طرف آؤں گی، آپ کا کامنٹ چاہوں گی، 160 کے قریب ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور ایک ان کے تھرو وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کو آگاہی دی جائے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو 62 کانگریس پرسنز نے جو لیٹر لکھا ہے
اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ریسیو ہو بھی چکا ہے وہ ڈس انفارمیشن کے بیسس پہ، اور ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت اور یہ جو 160 ارکان لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو، وہ بھی اس میں یہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کا سلسلہ آپ کی جماعت نے پھیلایا ہے، آپ کی جماعت کی موٹیویشن پر، اور جس طرح سے آپ لوگ نے یہ ساری غلط خبریں جو ہے وہ پیڈل کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا امریکی کانگریس مین کی جانب سے۔ ساتھ ساتھ اس میں آج کے اس خط میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے تمام ملک میں جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت انریسٹ کی ایک سچویشن نظر آ رہی ہے، وہ عمران خان صاحب اور جو تمام اسالٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انریسٹ ہے، اسالٹس ہے لاہور میں، ناکی کی جو سچویشن ہے، وائلنس ہے، وہ سب عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے سب کر رہے ہیں۔ یہ جو 160 ممبران نے کوئی خط لکھا ہے، تو میں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ اگر یہ خط انہوں نے خود سے لکھا ہے، لیکن کس لیے لکھا ہے؟ کیا اس لیے لکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی کمرے کی بجلی تک بند کر دی گئی ہے کہ نہ وہ اخبار پڑھ سکے، نہ کتاب پڑھ سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، ایک سابق وزیر اعظم کو کسی ابھی نندن سے بھی زیادہ، کسی غیر ملکی دشمن ملک کے ایک دہشت گرد سے بھی زیادہ برے حالات میں رکھنے کے بعد اگر اس پہ کوئی دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، اس پہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو لکھیں بے شک خط، لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب کیا ہمت پکڑتے ہیں، کیا ان میں ہمت ہے کہ وائٹ ہاؤس سے پوچھ سکے۔ عمران خان صاحب نے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کر دی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہر آدمی تو عمران خان نہیں ہوتا نا۔ تو شہباز صاحب ذرا ہمت پکڑیں، یہ 160 بندے جو ان کو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیں جلدی سے، اور میں وہ دستخط دیکھنا چاہوں گا اور میں الفاظ دیکھنا چاہوں گا۔ شہباز صاحب کی ذرا ہمت پکڑیں، ذرا کلمہ پڑھ کے کچھ کہہ دیں، کوئی سختی بات ویسی کر دیں ذرا چسکے کے لیے۔ دیکھیں، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، جو زمین پہ رل کے آتے ہیں، جو اپنا ضمیر گروی رکھ کے آتے ہیں، جو مانگے تاگے کی حکومت لے کے آتے ہیں، جو بین الاقوامی سازش کا حصہ بن کر بین الاقوامی ایما پہ، غیروں کے اشارے پہ اپنے ملک میں عدم اعتماد کی ایک سازش کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ قومی غیرت و حمیت پہ سٹینڈ لیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ مانگے تانگے کی حکومت ہے، جب تک چل رہی یہ چلا رہے ہیں، چل ویسے نہیں رہی۔ آج آ کے اتنا دکھ ہوا جب دیکھا کہ پی آئی اے کے ساتھ اب جو ہو رہا ہے، یہ پی آئی اے، یہ ریلوے، یہ سٹیل مل، یہ پاکستان پوسٹ، یہ پاکستان کی حکومت کا ہر ادارہ ان لوگوں کی حکومتوں میں تباہ ہوا ہے، اور قوم سے سوال پوچھے گی۔ 8 فروری کو بھی ان کے خلاف نو کانفیڈنس قوم نے دیا۔ کل میں نے اڈیالہ کے بارے بات کی تھی، آج آپ کے پروگرام میں وہی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی تو تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اب، اور اگر اس ملک میں آئین و قانون ہوتا تو عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے، وہ لوگ جیلوں میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے اور جنہوں نے نوجوانوں کی آنکھوں سے آگے بڑھنے کی امید چرائی ہے۔ بٹ علی صاحب، آپ لوگ کریں گے کیا؟ اب یہ حکومت اگر جمہوریت آپ سمجھتے کہ نہیں ہے، پھر بھی یہ موجودہ حکومت گزشتہ 8-9 ماہ سے برسر اقتدار ہے اور معاملات کو آگے چلا رہی ہے، اور اب تو بقول وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ ان کے فیور میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ سو آپ لوگ کے لیے اس وقت ایک مشکل گھڑی ہے، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں، اور یہ معاملات اوور ٹرن ہوں گے کیسے؟ آپ لوگ جو اپنے لیڈر کی ریلیز کی توقع رکھتے ہیں یا ان کی رہائی کے لیے آپ لوگ کوششیں جو کر رہے ہیں، گرچہ آپ لوگ کی جماعت سے ایک تاثر یہ بھی آتا ہے، اور برملا جب اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، پارلیمان سے کا عمل جو ہے آپ لوگ کے لیے سوٹ نہیں کر رہا، سو سڑکوں پہ آپ رخ کریں گے۔ اور آج گنڈاپور صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ شروع ہونے لگی ہے۔ پھر یہ مشکلات آتی ہیں، قوموں پہ آتی ہیں، انسان پہ آتی ہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں کوئی شخص دیکھا ہے جو کوئی بڑا کام کرے، جو ظلم کو ظلم کہے، جو غلط کو غلط کہے اور اس پہ امتحان نہ آئے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن امتحانوں کے سامنے آپ لیٹ تو نہیں جاتے۔ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے لیے قربانی دینی ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، آخری قربانی جان کی ہوتی ہے، وہ بھی دے دیں گے۔ لیکن سیاست میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ بس آج ہم نے لڑ جانا ہے اور آج فیصلہ ہو جانا ہے۔ سیاست ایک لمبی جدوجہد ہے، اور اس کے لیے لمبا جو ہے یہ ایک حوصلہ چاہیے،
اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آج نکل آئیں گے اور آج ہی سارا فیصلہ ہو جائے گا. روز نکلنا ہے, روز محنت کرنی ہے, اور جب حکومت بھی آ جائے ہماری, جی میں بتا دوں دوبارہ جب انشاءاللہ آئے گی, یہ بھی میں بتا دوں, بہت بڑی جنگ ایک اور شروع ہوگی پھر اس نظام کو ٹھیک کرنے کی. اتنا یہ نظام اندر سے گل سڑ چکا ہے, اور اتنی کرپشن اور اقربا پروری اور میرٹ کی خلاف ورزی ہو چکی ہے کہ بڑی مشکل سے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب آپ کو ملے گا. سارے بلو آئٹ بیٹھے ہوتے ہیں. نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف سطحوں کی ریزسٹنس ہے. یہ ایک سطح کی ریزسٹنس ہے جو ٹاپ سے آ رہی ہے. ایک دفعہ ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اندر کی وہ ریزسٹنس شروع ہوتی ہے. یہ لوگ جو 25 30 40 سالوں سے بیٹھے ہیں, ویسے تو 77 سال ہو گئے ہیں ملک کو الحمدللہ, یہ جو 2-3 فیملیز بیٹھی ہیں 40 سال سے, یہ جو اندر ڈیپلی انٹرنچڈ ہو چکی ہیں, جو میرٹ کے خلاف غلط لوگوں کو لگا چکے ہیں, وہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک ایماندار عمران خان آتا ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنی کابینہ ہوتی ہے جس طرح تھی, بہت سے بہتر لوگ اس میں تھے, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے دن سے ہمیں بڑی سپورٹ مل جاتی ہے سسٹم کے اندر سے؟ پہلے دن سے سسٹم ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اندر سے ریزسٹنس آتی ہے, کیونکہ سسٹم تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اوپر سے جتنا پریشر ڈالتے ہیں اتنا ریزسٹنس آتی ہے, لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم یہ ساری دیکھیں, آپ ہمارے گھر نہیں آئی تھی یا کوئی اور کہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا کہ آؤ ہمیں لیڈ کرو. ہم نے کہا تھا نا ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ہم نے انیشیٹو لیا تھا. ہم نے کوئی ہمیں پکڑ کے نہیں سیاست میں لایا تھا. ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلے اور عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا ہے. علی صاحب, آپ لوگ پروٹیسٹ کے لیے, کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر سے اتنا ایک ڈیوائیڈڈ ویو سامنے نظر آتا ہے. اب شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہ وہ خود کرٹیسائز کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب کی اسٹریٹجی کو, وہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, کوئی افیکٹو پروٹیسٹ جو ہے اب تک نہیں کیا گیا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر ایک میجر ایک پاور ویکیوم نظر آتا ہے عمران خان صاحب کی ایبسنس میں. تو یہ کس طرح سے یہ پر کیا جائے گا, کس طرح سے سب کو الائن کیا جائے گا, اور ایک ٹھوس ایک مؤثر پروٹیسٹ کے فارم میں پاکستان تحریک انصاف بائیں نظر آ سکتی ہے؟ گزشتہ روز تو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی کرٹیسائز آپ کی جماعت کو ہی کر رہے تھے کہ پروٹیسٹ کا احتجاج کا اعلان تو بہت کیا جا رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو ہی لے کر, لیکن اسی پورے دور میں ہم نے دیکھا کہ آئینی ترمیم بھی پاس ہو گئی, اور میجر رول کامران مرتضیٰ صاحب کہتے کہ مولانا صاحب نے ادا کیا, جنہوں نے وہ ایٹ لیسٹ نکات سارے ریموو کروا دیے جو کہ اوریجنل مسودے کا حصہ تھے. کامران صاحب پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, مناسب نہیں ہے. ہمارے اس وقت جماعت حلیف ہے مولانا صاحب کی. بس صرف ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کامران صاحب کے لیے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم جس کی ہم مخالفت کر رہے تھے وہ پاس ہو گئی یا نہیں؟ اتنا. باقی جہاں تک اپنی جماعت کا تعلق ہے تو مجھے اس کا احساس ہے کہ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے, پبلک میں سٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے, لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اور سارے ہمارے بڑے, میں سمجھتا ہوں بڑے زبردست لیڈرشپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے ویسے لوگ ہیں. یقین کیجئے ہر آدمی کو, میری تو جماعت میں عمر گزر گئی ہے, سب کو میں جانتا ہوں. کچھ نئے جو ہیں اس میں بڑے قابل لوگ ہیں. میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی, میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں جلد آپ دیکھیں گی کہ تحریک انصاف ہے بھی بالکل عمران خان کے لیے, کاز کے لیے بالکل متحد ہے. آپس میں کوئی نہ کوئی بات ڈفرنس آف اوپینین آ سکتی ہے. آپ نے مروت صاحب کی بات کی, یا گنڈاپور صاحب کی, یا کسی اور کی, میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں. سب سے میرا اچھا, سب بھائیوں جیسا وہ ہے. کوئی ایسا ایشو آتا ہے ہم خود ٹربل شوٹنگ کریں گے. ہم ول میک شیور کہ اس وقت سب کو اس کا احساس ہے اور ہوگا. اور خان صاحب نے ہمیں یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے جب آخری بار ملا تھا تو بار بار خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ ہمارا اندر نہیں ہے, مقابلہ باہر ہے, کیونکہ پوری سٹیٹس کو پوری طاقت کے ساتھ ہمارے خلاف نبرد آزما ہے. تو انشاءاللہ ایسا ایشو میں نہیں سمجھتا کوئی پارٹی کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو سکتا. تھوڑا بہت کی بات ہوتی ہے, میڈیا میں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. باقی جب خان کی بات آتی ہے, تحریک انصاف کی بات آتی ہے, مروت صاحب, گنڈاپور صاحب, راجہ صاحب, عمر ایوب, ایوری is on one page انشاءاللہ. بٹ علی محمد صاحب, جہاں پر گنڈاپور صاحب بھی جو نیشن وائڈ شٹ ڈاؤن کی جو بات کی جا رہی ہے, ملک گیر پاکستان کو لاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کلوز ڈاؤن کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے, وہ کیسے پلان کر رہی ہے آپ کی پارٹی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو بند کریں گے. خدا نخواستہ, پاکستان چلتا رہے گا, ہمارا ملک ہے, اس کی اکانومی چلتی رہے گی, اس کا نظام چلتا رہے گا. ہم نے احتجاج کی بات کی ہے. احتجاج, ایک پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, اور اس تناظر میں جناب علی امین خان نے یہ بات کی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے, کہ پورے ملک میں ہم احتجاج کریں گے, اور وہ ہمارا ایک آئینی حق ہے.
نہیں جب لیکن آپ احتجاج کی جب کال دیتے ہیں تو پورے نظر آتا ہے پورا شہر جو ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی اگر کال دی جاتی ہے تو پورے شہر میں کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں، نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے، تو جس سے آلریڈی اکانومی کو تو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں بہرحال ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرتے ہیں اس سے جمہوریت کبھی کمزور نہیں ہوتی. جمہوریت ہمیشہ رات کے اندھیروں میں جو کاروائیاں ڈلتی ہیں اس سے کمزور ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے، میں تو حیران ہوں علینا شکری صاحبہ کہ اس پہ ہمارے بڑے جرنلسٹ اور بڑے جیورسٹ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. میں نے 3-4 جگہ یہ بات کی ہے اور میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہماری تاریخ میں 3 بار ہمارا آئین معطل ہو چکا ہے. 2 دفعہ مارشل لاء تھا اور 1 دفعہ ایمرجنسی تھی. ایمرجنسی مرحوم مشرف صاحب نے، اور مارشل لاء ضیاء الحق صاحب اور ایوب خان صاحب کے دور میں آئے. پورا آئین معطل ہوتا تھا. اب آئین معطل جب ہوتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، لیکن کیا صرف یہ آئین معطل ہونا ہے کہ بندوق کے زور پہ پورا آئین معطل کیا جائے، یا جب آپ کوئی بھی شخص، کوئی سیاسی ہے یا غیر سیاسی، اپنی مرضی سے ممبران کو زبردستی ان سے کوئی بھی ترمیم کراتا ہے اور آئین کو غیر آئینی طور سے اس میں ترمیم ہوتی ہے، یہ بھی اتنا ہی اوور آئنگ دا کانسٹیٹیوشن ہے، اتنا ہی ہولڈنگ ان ابینس دا کانسٹیٹیوشن ہے جتنا کوئی بندوق کے زور پہ کر سکتا ہے کہ پورے آئین کو معطل کرے. آئین میں ترمیم ہوتی ہے ایک آزاد منش پارلیمان جس میں لوگ اپنی آزاد رائے کے مطابق چیزوں کو ڈسکس کریں. اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو سامنے لائیں، ڈسکس کریں. ہم سب پاکستانی ہیں، میں کون چاہے گا کہ پاکستان کی بٹ علی ترقی نہ ہو، صاحب اس لیکن وقت حکومتی اتحاد یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم تسلیم کر لی ہے، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو، وہ بھی آپ تسلیم کر چکے ہیں، اور آپ نے جوڈیشل کمیشن میں حصہ لینے کا اور شمولیت جو ہے وہ اس کے لیے اعلان بھی کیا ہے، جس کے لیے نام بھی بہرحال آپ کا بھی نام ہے اس میں، فائنلائز بھی پاکستان تحریک کے سامنے کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ نے اس کو ایک لیجیٹمیسی دے دی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو. ان کی تاریخ سے جو خاص تابناک نہیں ہے، لوٹ کسوٹ اور ڈاکوں کی تاریخ ہی ہے، لیکن بہرحال ان کی تاریخ سے ان کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. بعض اوقات آپ ایک چیز کو نہیں مانتے، لیکن اس چیز کو آئین کے مطابق چلانے کے لیے یا مزید غیر آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، سپیس نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں، جب مرحوم مشرف صاحب سے، میاں صاحب اور زرداری صاحب کے مشورے سے ان کے لوگوں نے اوتھ لیا، بے شک کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، آپ کو وہ تصویر یاد ہوگی، میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور پیپل پارٹی کے سارے کھڑے تھے اور اوتھ لے رہے تھے. پر ریڈ کارپٹ ہے دیا مشرف صاحب کو، ہم نے تو نہیں دیا تھا نا. مشرف صاحب سے اوتھ ہم نے تو نہیں لیا تھا. کیوں کیا آپ نے؟ ہمیں تو یہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیٹر کو نکالنے کے لیے بڑا کارنامہ کیا تھا، ہم نے چارٹر ڈیموکریسی سائن کی تھی. یہ چاہتے تھے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کا بائیکاٹ کریں، جذبات میں آ کے کچھ سینئر جج صاحبان استعفے دیں، ہم کسی کمیشن کا حصہ نہ بنیں، وہ جگہ خالی ہو، وہاں ان کے لوگ آ کے بیٹھیں، یا کوئی بھی نہ ہو تو کم از کم 2/3 سے ان کو فری رن ہر جگہ ملے، اپنی مرضی کے جج لگائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں. ایسا تو نہیں ہوگا. ہم آپ کو واک اوور نہیں دیں گے. عمران خان کا سپاہی جو بھی ہے، جدھر بھی ہوگا، جس جگہ ہوگا، ایک ہوگا لیکن کھڑا ہوگا. بس 27ویں آئینی ترمیم بھی ایسے میں، لیکن کھڑا ہوگا. بٹ علی صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی اب باز گشت ہو رہی ہے، اور یہ ججز کا نمبر انکریز کرنے کے لیے بھی بل لے کر آ رہے ہیں. کیسے بلاک کریں گے آپ رستہ؟ تو دیکھیں جہاں تک وہ تو سمپل میجورٹی سے پاس ہونا ہے. اگر وہ لاتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے. فارم 47 کے بہت سے رنگوٹ ان کے پاس موجود ہیں جو ان کے ابرو کے اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ 160 لوگوں نے درخواست لکھی ہے، کوئی لیٹر لکھا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ گھڑی مجھے بہت پیاری ہے، گھڑیوں کے بحث میں جانا بھی نہیں چاہیے. یہ 160 بندے صرف یہ درخواست، کل اسمبلی ہے نا، میں اسمبلی کے فلور پہ ان کو کہوں گا، سب اٹھو وہ درخواست لکھو جو تم نے دستخط کی ہے، ان سے دستخط کروائی گئی ہے. یہ اپنے انہوں آپ نے کو خود نہیں، آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ابھی کہ انہوں نے خود نہیں لکھا. یہ میری بات سنیے، یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. ان کے سامنے
इनके पार्लियामेंट से इनके साथ ही उठा लिए गए, चाहे जिस भी जमात से थे। हम पीटीआई से हैं लेकिन है तो पार्लियामेंट में। क्या स्टैंड लिया? हमारे मेंबरान की वाइफ्स को और डॉटर्स को उठाया गया, खासकर जो इजाज साहब का आपने सुना होगा, क्योंकि वाइफ मोहतरमा ने, वो जो प्रेस टॉक हुई है इसमें हमारी लीडरशिप भी बैठी थी, जी जी जी, मोहतरमा कहती हैं क्योंकि कोई पता नहीं बहुत ही छोटी कोई बच्ची है, 9 साल की बेटी, 11 साल का 11 माह का बच्चा, जो जुल्म हुआ है। आप मुझे बताएं, ये 160 उस वक्त सत्तू पी के सो रहे थे। ये 160 का जमीर कैसा है? ये रिमोट कंट्रोल से ये जागता है। तो रिमोट कंट्रोल से तो शहबाज शरीफ साहब भी चलते हैं, तो ये रिमोट है किधर? ये किधर से बटन दबता है, 160 का जमीर जाग जाता है, फिर फौरी सो जाता है। और वो खुदा का खौफ करें, अगर हकीकी जमहूरियत चाहते हैं ओरिजिनल मैंडेट पे चलाना पड़ेगा। जाली तो दवाई भी कोई अपने बच्चों को नहीं खिलाता, कौम को जाली जमहूरियत से कैसे चला सकते हैं? कोई मजाक? और अली साहब ये जो लतीफ कोसा साहब को नजर आ रहा है, नवंबर में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, आपको भी दिख रहा है जो अमेरिकी रजीम चेंज से कुछ लिंक किया जा रहा है इस पूरे मामले को? मुझे अपने कौम पे, मुझे अपने रब पे एतमाद है, मुझे अपने लीडर पे एतमाद है। मैं किसी बार में जाए, सारे जितने भी बार बैठे हैं, उन्हीं की वजह से हुकूमत हमारी गई थी। रजीम चेंज तो इसी अमरीकी इमा पे हुआ था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस शख्स की बात बताना चाहता हूँ, बाकी फिर फैसला कौम खुद कर ले। मैं ये तकरीबन अगस्त का आखिर होगा, क्योंकि सितंबर में तो एक ही शायद मुलाकात 2 मेरी हुई थी। उन्हीं दिनों में खान साहब ने मुझे एक बात की, साथ बैठे हुए थे, तो कोई रिहाई वगैरह की बात हुई, बड़ी छोटी सी शॉर्ट सी बात इमरान खान ने की। मैं चाहूंगा कौम तक पहुंचे, मैं 1-2 जगह बोल भी चुका हूँ। खान साहब ने कहा, देखो अगर अल्लाह ना चाहता तो ये लोग मुझे अंदर नहीं रख सकते थे, और जब अल्लाह हुक्म करेगा एक दिन भी ये लोग मुझे अंदर नहीं रख सकते। ये तो ईमान है उस आदमी का, ये तो लेवल है उसके ईमान का, उसको ये क्या डराएंगे, उसको ये क्या दबाएंगे? और हमें भी ना दबा सके ना डरा सके। अल्लाह का, हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े आजिज हैं, लेकिन हमें अल्लाह की मदद है। जब हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, बाकी कामयाबी नाकामी ये तो सियासत का हिस्सा है ना। ये चीज हम जीत गए, 180 सीटें हम जीत गए, अब नहीं मिली तो क्या करें? अब गर्दन से पकड़ के तो हम किसी को नहीं, अब इलेक्शन कमीशन को गर्दन से पकड़ के वो तो नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे तो क्या करें? राइट, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी